السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اور نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور سیدنا صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل سے پڑھا۔ یہ سب کچھ اپنے بڑوں ذوق اور شوق اور دلی رغبت اور تعظیم سے پڑھا۔ آپ کے دلوں میں ان پیارے انگیز واقعات نے جگہ لی ہوگی انشاءاللہ۔ حق اور باطل کے درمیان جو ہے کشمکش ہے، یہ کوئی تعجب اور حیرانی کی بات نہیں کہ یقیناً مؤثر اور دلچسپ واقعات ہیں۔ یہ حق اور باطل، علم اور جہالت کی روشنی اور اندھیرے، انسانیت، حیوانیت، پختہ یقین اور گمان اندازہ کے درمیان کشمکش کے قصے ہیں۔ پھر یہ حق کے باطل پر، علم کے جہالت پر، کمزور کے طاقتور پر، تھوڑے لوگوں کے زیادہ لوگوں پر غالب آنے کے قصے ہیں۔ یہ ایسے قصے ہیں جن میں علم اور حکمت اور غوث اور نصیحت ہے۔ اللہ بزرگ اور برتر نے سچ فرمایا، ان انبیاء کرام اور امم سابقین کے واقعات میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ قرآن من گھڑت بات نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہو چکی ہیں، یہ ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور سراپا ہدایت اور رحمت والوں کے لیے ہے۔ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں سے جو ہم نے آپ کو بتائے، وہ سب کے سب قرآنی واقعات میں سے ہیں، بلکہ قرآن میں ان کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں۔ ان میں سے اللہ کے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مدین اور ایکا والوں کی طرف بھیجا۔ وہ کاروباری لوگ تھے۔ وہ بحر احمر کے ساحل پر یمن اور شام اور مصر اور عراق کے درمیان بڑی تجارتی شاہراہ پر تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے، جیسا کہ ہر زمانے میں انبیاء کے امتوں نے کیا، بلکہ انہوں نے مزید یہ کیا کہ ناپ تول میں کمی کرتے، اور خاص کر ناپ میں ڈنڈی مارتے۔ وہ قافلوں کو لوٹنے کے درپے ہوتے، انہیں دھمکیاں دیتے اور ڈراتے، اور ملک میں دولت مندوں اور طاقتوروں کی طرف فساد پھیلاتے، جو نہ تو حساب کتاب کی امید رکھتے اور نہ ہی عذاب سے ڈرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے رسول شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ انہیں دعوت دیتے اور انہیں انجام سے ڈراتے، اور ان سے یہ کہتے تھے کہ اے میری قوم، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں، اور تم ناپ تول میں کمی مت کرو۔ میں تمہیں خیر سگالی کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ مجھے تمہارے بارے میں گھیر لینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اے میری قوم، میں ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کروں، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فسادی بن کر نہ رہو۔ اب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ وہ ان سے کھل کر بات کرتے، وہ ان کے دلوں کی گرہ کھولتے۔ وہ گرہ مال اور اس کی فروغ کی محبت تھی۔ آپ شعیب علیہ السلام فرماتے، پورا ناپ تول کے بعد جو تمہارے لیے نفع بچ جائے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہت بہتر ہے، بنسبت اس مال کے جو لوگوں سے ظلم اور خیانت کے ذریعے حاصل کیا ہو۔ اور جب تم اپنی زندگی اور ان لوگوں کی زندگی جنہوں نے مال اور دولت جمع کیا ہو، ان پر نگاہ ڈالو گے، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا جو انہوں نے ڈنڈی مار کر اور کم تول کر اور خیانت سے کمایا ہے، اس کا انجام نقصان ہے یا بگاڑ ہے، اور نسبت جو ہے وہ مصیبت ہے۔ یہ چرا لیا جائے گا، یہ لوٹ لیا جائے گا، یا وہاں خرچ کیا جائے گا جہاں اللہ راضی نہ ہوگا، یا اس مال پر ایسے شخص کو مسلط کر دیا جائے گا جو اسے کھیلے گا اور اسے ضائع کر دے گا۔ وہ تھوڑا مال جو نفع دے، اس سے زیادہ مال سے کہیں بہتر جو نفع نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو پسند ہی ہو، اور میری نصیحت تمہارے لیے خاص اور مخلصانہ ہے، اور صرف ایک اللہ ہی تمہارا نگہبان ہے۔ وہ ان سے نرمی، حکمت اور علم بصیرت سے فرماتے، اللہ کا دیا جو بچ جائے وہ تمہاری اس حرام کمائی سے بدتر بہت زیادہ ہے۔ اگر تمہیں یقین آئے تو مان لو، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اور وہ مختلف انداز سے ان سے بات کرتے، اور طرح طرح کے اسلوب اختیار کر کے انہیں نصیحت کرتے۔ مہربان باپ اور دانشمندی استاد کی طرح کہتے،
اے میری قوم اللہ ہی کی بندگی کرو، اسی کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور کارساز نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو اور زمین میں اس کی اصلاح کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو اور تم راستوں پر اللہ پر ایمان والوں کو دھمکیاں دینے والے اور اللہ کے راہ سے روکنے کے لیے مت بیٹھو اور اس میں کچی مت تلاش کرو، اور یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ قوم کی ذہین لوگوں نے اس کی دعوت کی تفسیر اور تعیل میں بڑی باریکی بینی سے کام لیا، اور انہوں نے بڑے تمتراغ سے کہا گویا انہوں نے کوئی راز ڈھونڈ لیا ہو یا کوئی عقدہ حل لیا ہو۔ اے شعیب، کیا تمہیں تمہاری نماز حکم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کے ہمارے باپ دادا اور پوجا کیا کرتے ہیں، یا ہم اپنے مالوں میں جیسے چاہیں اپنا حق استعمال نہ کریں؟ تم ہی ایک عقل مند اور دیندار رہ گئے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا، نہ ان پر سختی کی، نہ ان سے ناراض ہوئے، اور انہیں سمجھایا کہ آپ اس طرح نہ کریں، اور ان کے سمجھانے کے باوجود ان کے برے اخلاق اور ظالمانہ روش کے ایک طویل خاموشی کے بعد اور ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کرنے کے بعد اس دعوت و نصیحت پر اس لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں انہیں نبوت اور وحی سے نوازا اور ان کا سینہ اس کے لیے کھول دیا اور اپنے پاس سے انہیں نور عطا فرمایا۔ کسی قسم کے حسد نے انہیں دعوت پر نہیں ابھارا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو غنی بنایا اور حلال رزق عطا کیا ہے۔ وہ ان کی خوبیوں کی بنا پر خوش نصیب، مطمئن اور فارغ البال ہیں اور دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ پھر یہ بات بھی نہیں کہ ایسے کام سے روک رہے ہیں جو خود کرتے ہوں اور ایسی چیز سے منع کرتے ہیں جس سے خود منع نہ ہوتے ہوں۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے تو ہوں مگر عمل نہ کرتے ہوں۔ وہ نہ صرف انہیں اصلاح اور خوش بختی چاہتے ہیں بلکہ ان کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں جو ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ یقیناً تمام فضل اور کرم اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے اور اسی پر شعیب کا اعتماد ہے۔ اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے آپ کی طرف دلیل پر قائم ہوں، اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک عمدہ دولت نبوت عطا کی ہو، تو پھر کیسے یہ دعوت چھوڑوں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کرتا ہوں۔ میں تو یہ صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہو جاتی ہے وہ صرف اللہ ہی کی مدد سے ہو جاتی ہے۔ اس پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف تمام امور میں رجوع کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو چاہا تھا، قوم نے دانستہ اس سے جہالت کا ثبوت دیا، گویا ان سے کسی اجنبی زبان سے بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اسی شہر کے رہنے والے اور قوم کے بھائی تھے، یا پھر جیسے ان کی بات صاف نہ تھی اور نہ واضح، حالانکہ وہ کلام کے لحاظ سے ان میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ تھے۔ اور لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جب ان پر نصیحت گراں گزرے اور کام دشوار اور سخت ہوں تو قوم کے لوگوں نے ان کے اکیلے اور کمزور ہونے کا تجزیہ کر لیا، اور اگر شعیب علیہ السلام کے رشتہ دار اور قبیلے والے نہ ہوتے تو انہیں سنسکار کر دیتے اور ان سے چھٹکارا حاصل کر لیتے۔ شعیب علیہ السلام کو یہ بات ناگوارا معلوم ہوئی اور انہیں تعجب ہوا کہ کہاں ان کا وہ قبیلہ جو بیماریوں، ہلاکت، کمزوری اور عاجزی کا نشانہ ہے، اور کہاں وہ اللہ جو غالب، قدرت والا، طاقتور اور وہ زبردست ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس سے کمتر ہیں؟ انہوں نے کہا، اے شعیب علیہ السلام، بہت سی باتیں تمہاری کہی ہوئی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں آپ کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض دفعہ آپ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہم نے سوچی نہیں ہوتی، ہماری سوچ میں نہیں ہوتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور ہم تم کو اپنے مجمع میں کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے کبھی کا سنسکار کر دیتے، تمہیں مار دیتے، اور تم ہم پر غالب نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ عزیز ہے؟
اور اس اللہ کو تم نے پس پشت ڈال دیا، یقیناً میرا رب تمہارے سب اعمال کا احاطہ کرنے والا ہے۔ جب ان کی دلیل ختم ہو گئی تو انہوں نے آخری تیر چھوڑا جو ہر امت کے متکبروں نے اپنی نبی اور اس کے پیروکاروں پر چھوڑے۔ اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ پر ایمان لائے ہم سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ پھر ان کا جواب ایسے شخص کا جواب تھا جیسے اپنے دین پر فخر ہو اور اپنے ضمیر اور عقیدے کی غیرت ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ اگرچہ ہم اس کی دلیل سے مکروہ اور ناپسند سمجھتے ہیں، اس طرح تو ہم اللہ پر تہمت لگانے والے بن جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، خصوصاً بعد اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی ہو، اور ہمارے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں، بحث اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا چاہیں جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے، حق کے مطابق آپ سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اس بات نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ انہوں نے اسی طرح کہا جس طرح پہلے لوگوں نے کہا تھا، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، آپ پر تو جادو ہو چکا ہے، آپ تو ہماری طرح کے آدمی ہو، ہم تو آپ کے چھوٹے لوگوں میں خیال کرتے ہیں، سو اگر آپ سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو۔ استغفر اللہ۔ ہر امت جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی، اس کا ایک ہی انجام تھا، ان کو زلزلوں سے پکڑ لیا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، ان کی یہ حالت ہوگی جیسے کبھی وہ ان کے گھروں میں رہائش پذیر ہی نہ ہوئے تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہ خسارے میں مبتلا ہوئے۔ دوسرے پیغمبروں کی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور امانت ادا کر دی، حجت قائم کر دی، پھر ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں کافر قوم پر کیسے افسوس کروں۔ یہ سورۃ اعراف میں آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔